السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کے انتقال کے بعد ہم کیا کریں، آج کی اس ویڈیو میں اسی پر گفتگو ہوگی۔ لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں۔ تو ناظرین، کسی شخص کے انتقال کے بعد سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اس کی نگاہ بند کر دیں، اس کی آنکھیں بند کر دیں، کیونکہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھیں بند کر دیں اور فرمایا ان الروح اذا قبض تبعه البصر، کہ روح جب قبض کی جاتی ہے تو نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے، یعنی دیکھتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مرنے والا کسی چیز کو دیکھ رہا ہے ٹکٹکی باندھ کر کے۔ لہٰذا اس کی آنکھیں بند کر دینی چاہیے اور میت کے حق میں دعا کرنی چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا بھی کی کہ اللہم اغفر لأبی سلمہ وارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین وافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فیہ۔ لہذا میت کی مغفرت کے لیے اور اس کی قبر میں کشادگی کے لیے اور اس کی قبر میں روشنی وغیرہ کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ یہ حدیث مسلم کی ہے اور حدیث نمبر 920 ہے۔ تو سب سے پہلے میت کی آنکھیں بند کر دی جائیں اور اس کے حق میں دعا کی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میت کے جسم کو کسی چادر سے مکمل طور پر ڈھک دیا جائے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین توفی سجی ببرد حبرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یمنی چادر سے ڈھک دیا گیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 5814 ہے۔ البتہ اگر مرنے والا محرم ہو، حالت احرام میں ہو حج یا عمرے کے، تو ایسی صورت میں اس کے سر اور چہرے کو نہ ڈھکا جائے، کیونکہ وہ قیامت کے دن تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا۔ اور محرم کے علاوہ جو بھی ہوں، جو لوگ بھی ہوں، جو بھی میت ہو، اس کو کسی چادر وغیرہ سے ڈھک دیا جائے۔ البتہ دیکھنے والوں کے لیے چہرہ کھول کر کے دیکھنا جائز ہے۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین اور تدفین میں جلدی کی جائے اور اس کو جلدی اس کے مقام تک، اس کی قبر تک پہنچایا جائے، جیسا کہ بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1315 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرعوا بالجنازہ، تم جنازے کو لے کر کے جلدی کرو، یعنی جلدی چلو۔ فَإِن تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا وَإِن يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌ تَزَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ، کیونکہ اگر وہ نیک ہے، صالح ہے، تو تم اسے خیر کی طرف جلدی پہنچا دو گے، اور اگر وہ برا ہے تو شر ہے جسے تم اپنی گردن سے اتار دو گے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ ہمیں جنازے کو جلدی لے کر کے چلنا چاہیے تاکہ اس کے مقام تک جلدی اس کو پہنچا دیا جائے۔ اس کے علاوہ اور بھی دیگر روایتیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان شخص کی لاش کو، اس کے جسم کو مرنے کے بعد نہ روکا جائے، اسی طریقے سے اس کی قبر تک اسے جلدی پہنچا دیا جائے، لیکن چونکہ وہ روایتیں ضعیف ہیں اس وجہ سے میں انہیں ذکر نہیں کر رہا ہوں۔ اور چوتھا کام یہ کریں کہ اگر میت کی اپنے گھر سے کہیں دور وفات ہوئی ہے تو اس کو وہیں دفن کرا دیں، جس شہر میں انتقال ہوا ہو وہیں پر اس کو دفن کر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لانے میں تاخیر ہوتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے کہ میت کو اس کے ٹھکانے، اس کے مقام تک پہنچانے میں جلدی کی جائے، اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر لوگوں کا انتقال ہوا وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ كنا حملنا القتلى يوم احد لندفنهم فجاء مناد النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرکم ان تدفنوا القتلى في مزاجهم فرددناهم۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے احد کے روز مقتولین کو اٹھایا تاکہ ہم ان کو دفن کر دیں، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ہم ان کو لے کر کے مدینے بقیع میں دفن کرنے کے لیے لے جانا چاہ رہے تھے، یہاں تک کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی آیا اور اس نے ندا دی، اس نے اعلان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ مقتولین کو ان کی جگہوں میں ہی دفن کر دو، یعنی جہاں پر جس جگہ ان کا انتقال ہوا ہے، جہاں پر وہ شہید کیے گئے ہیں، وہیں پر ان کو دفن کر دیا جائے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فرددناہم، تو ہم نے انہیں لوٹا دیا، یعنی جہاں پر وہ شہید ہوئے تھے وہیں پر لے جا کر کے ان کو دفن کر دیا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور حدیث نمبر 3165 ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ مرنے والا جس جگہ جس شہر میں اس کا انتقال ہوا ہو وہیں پر اس کو دفن کر دیا جائے۔ بہت سارے لوگ بیرونی ممالک سے بھی اپنے یہاں لاش کو منگواتے ہیں اور پہنچتے پہنچتے لاش کی حالت خستہ ہو جاتی ہے اور جسم جو ہے وہ سڑنے لگتا ہے، بدبو کرنے لگتا ہے، اس میں کافی تغیر واقع ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ اس کو دفن کرنے میں کافی تاخیر ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور جتنی جلدی ہو سکے ہمیں میت کو دفن کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے مرنے کے بعد بہت سارے لوگ جو دوسری جگہوں میں، دوسرے پردیشوں میں ہوتے ہیں، وہ بھی میت کو کافی دیر تک رکوائے رکھتے ہیں۔ بعض دفعہ ایک دن، دو دن کے بعد دفن کیا جاتا ہے اور لوگ انتظار کرتے ہیں کہ فلاں بیٹا وہاں ہے، فلاں رشتہ دار وہاں ہے، فلاں رشتہ دار وہاں ہے، ابھی وہ نہیں آئے، ابھی وہ نہیں آئے، جب سب لوگ آ جائیں تب پھر دفن کیا جائے۔ یہ چیز میرے دوستوں مناسب نہیں ہے، بلکہ میت کے انتقال کے بعد جتنی جلدی ہو سکے اس کو دفن کر دینا چاہیے جب اس کی موت کا یقین ہو جائے، اور بلا وجہ کسی کی وجہ سے روکنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس میں دفن کرنے میں تاخیر ہوتی ہے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت ہے۔ پھر آنے والا شخص وہ کیا کرے گا؟ وہ میت کے لیے دعا کرے گا، نماز جنازہ پڑھے گا۔ تو یہی کرنا ہے تو آدمی جہاں پر ہے وہیں پر رہ کر کے میت کے حق میں دعا کر سکتا ہے، اور بعد میں آ کر کے اگر میت کو دفن بھی کر دیا گیا ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ قبر پر نماز جنازہ پڑھ لے۔ لہٰذا کسی کے آنے کی وجہ سے بہت دیر تک میت کو روکنا مناسب نہیں ہے، لہٰذا اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ اور پانچواں کام یہ کرنا چاہیے کہ مرنے کے بعد اگر وہ قرض دار ہے تو اس کے مال سے جتنی جلدی ہو سکے قرض ادا کر دیا جائے۔ خود میت کے مال سے، جو مال وہ چھوڑ کر کے گیا ہے، اسی کے مال سے اس کے قرض کو ادا کر دیا جائے، اور اگر اس کی طرف سے کوئی دوسرا شخص ادا کرتا ہے تو بھی جائز ہے، کیونکہ سعد ابن الاطول رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میرے بھائی کی وفات ہو گئی تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان اخاک محبوس بدینہ فاذهب فاقض عنہ، کہ تمہارا بھائی قرض کی وجہ سے محبوس ہے، یعنی اس کو روک لیا گیا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، فاذهب فاقض عنہ، جاؤ اور اس کی جانب سے اس کے قرض کو ادا کرو۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے اور حدیث نمبر 17227 ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ ہمیں مرنے کے بعد مرنے والے کے شخص کے مال ہی سے جتنی جلدی ہو سکے، اگر وہ قرض دار ہے تو اس کے قرض کو ادا کر دیا جائے، اور اگر اس کی اولاد یا کوئی دوسرا شخص اپنی طرف سے اپنے مال سے اس کے قرض کو ادا کرتا ہے تو بھی جائز ہے، بہرحال اس کا قرض ادا ہونا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو کسی شخص کے مرنے کے بعد ہمیں انجام دینی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔